بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اس وقت ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب میں الیکشن کا نہ صرف فیصلہ دیا ہے بلکہ جزیات بھی طے کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف پوری قوم الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ یہ کیا پیغام ہے جس نے تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بلاول زرداری کی نیالی تک بھی معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اب زرداری جو ہے اس کے لیے بھی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ اس حوالے سے بڑی عام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور نواز شریف نے شہباز شریف کی نیالی پر تو مور لگا ہی دی ہے، لیکن لندن سے جو اشتہاری مجرم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، نئی آگ بھڑکا دی ہے، اور اس آگ کے اثرات کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ سنا چکی ہے۔ 3 رکنی بینچ نے بڑا واضح انداز کے اندر جو بھی فیصلہ سنایا ہے، کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا، کسی ایک آئینی ماہر نے، کوئی تھوڑا سا جو طالب علم ہے وہ بھی نہیں کہہ سکا کہ یہ خلاف آئین فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کھلی بدماشی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا۔ کیوں نہیں کروانا؟ کہ بھئی ووٹ جو ہے وہ لوگ ہمیں نہیں دیں گے، عمران خان کو دیں گے، اور عمران خان اگر آ گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ احتساب کرے گا۔ ہمارا جو یہاں پر ہم نے جس طرح اندھیر نگری مچائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ نیب ترامیم کے ذریعے ہمارے کیسز معاف ہوئے ہیں، وہ واپس ہو جائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کسی کی تھی وہ تو یہ تھی کہ اگلا جو اقتدار ہے وہ عمران خان کو نہیں ملے گا۔ تو بھئی کئی دفعہ ڈیل خراب ہو جاتی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، چونکہ عوام نے آپ کی ڈیل خراب کر دی، اور اب عوام کو فیصلہ کرنے دے، بجائے اس کے کہ آپ ضد پکڑیں، اور خدا نخواستہ ایک حملہ جو ہے وہ عمران خان پر پہلے ہو چکا ہے، اور مزید آپ اس نفرت اور بغض کی حد تک جائیں، اور انویسٹیگیشن کو جس طرح روکا گیا ہے، بہت سارے خدشات پہلے بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اب مجرم نواز شریف نے جو لندن سے پریس کانفرنس کی ہے، پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے، لیکن نون لیگ کے جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ایک حسن ایوب ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہیں، وہ جو لوگ اس وقت اداروں کے بھی قریب سمجھے جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونے کا 1% بھی امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ہی ججز کی اکثریت فیصلہ تسلیم نہیں کر رہی۔ اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کے موقف کا انتظار ہے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کا اس 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اب یہ ساری جو صورتحال ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کا واقعتاً جو رد عمل ہے وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر تو برقرار رہنا ہے ممبران نے، تو یقیناً یہ کرنا پڑے گا، چونکہ یہ جو فیصلہ ہے اس نے کوئی جھول نہیں رکھا، جیسے پہلے ہوتا تھا کہ اس کی تشریح کے لیے مزید دونوں فریق دوبارہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے تھے، ایک ایک چیز کو طے کر دیا ہے۔ لیکن نواز شریف آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، بیرون ملک پیسہ ٹرانسفر کیا، اس کی آج تک رسیدیں نہیں ملی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی نہالی ہوئی پاناما کے اندر، جو ایک بین الاقوامی سکینڈل تھا، اور دنیا کے اندر کتابوں کے اندر ان کی کرپشن کے حوالے دیے گئے، اس کے باوجود کتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں مجھے ناجائز نکالا۔ اور آپ اس مافیا کی طاقتور حیثیت کو دیکھیں کہ اس وقت مریم نواز، اس کو آزادی دلوائی گئی، مجرم کی جو کیفیت تھی مجرمہ کی وہ ختم کی گئی، بری ہوئی، اور سارا جو پیکج ڈیل تھی بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کے تحت شریف خاندان کو ریلیف ملا، اور پھر جو ہے اب وہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ نہیں ماننا، یہ جج کرپٹ ہیں۔ یعنی اندازہ کر لیں کہ جو خود کرپٹ ہیں، جو آج تک رسیدیں نہیں دے سکے، جو منی لانڈرنگ کے اندر جن پر فرد جرم عائد ہونا تھا وہ حکومت میں ہے، اور وہ ججز کو وہ کرپٹ کہہ رہے ہیں، اور کوئی بنیاد بھی نہیں ہے۔ بھئی کوئی ڈاکومنٹ لے آؤ، کوئی آپ ایسی سوری ٹرانزیکشن دکھا دو، صرف اس لیے کہ انہوں نے آپ جو ہے آپ کے خلاف ایک آئینی فیصلہ دیا ہے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ اب جو نواز شریف ہیں وہ نئی آگ لگا رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی فائد عیسیٰ اور چند ججز جو ہے وہ بغاوت کر دیں، اور سپریم کورٹ ایک کی بجائے 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے، جیسے 1997 کے اندر ہوئی ہے، اور یہ ممکن ہے۔ اب کل جو ہے وہ بڑا عام دن اس حوالے سے قرار دیا جا رہا ہے، چونکہ قاضی صاحب کے پاس بھی اس وقت جو ایگو ہے ان کی وہ بڑی ہائٹ ہوئی ہے، جب آج 6 رکنی بینچ نے اس کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور بتایا ہے کہ جناب ابھی آپ چیف جسٹس نہیں بنے،
ابھی آپ سپریم کورٹ کے باقی ججز کی طرح جج ہیں اور چیف جسٹس جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیے نواز شریف کی جو پریس کانفرنس ہے، اور ایک تو ایک مجرم اشتہاری کی پریس کانفرنس پاکستان کے تمام ٹی وی چینل پر دکھانا، یہ ان کے ووٹ کی حرمت کو پاؤں تلے روندنا ہے، اور یہ جو بھی ادارہ اس کے پیچھے ہے وہ یقیناً قوم کو اس کی اوقات بتا رہا ہے، اور قوم نے ان کو بھی اوقات وقت آنا ہے بتانی ہے۔ اب نواز شریف کہتا ہے کہ یہاں پر ہم جیسے وزیر اعظم کو دھکا دیا جاتا ہے اور ڈکٹیٹر کو گلے لگایا جاتا ہے، مجھے گاڈ فادر اور سسلن مافیا کہا گیا، دور معیار سمجھ نہیں آ رہا ہے پاکستان کے اندر حکومتیں اب کس طرح چلا کریں گی، جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے کیا جنوبی ایشیا یا دنیا کے دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ بھئی یہی تو بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کرپٹ ترین لوگ حکومت کے اندر ہیں، اور جن کے جعلی بینک اکاؤنٹس اور جعلی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، اور وہ ملزمان کا ٹولہ حکومت میں ہے، تو دنیا جہان کے اندر اس سے بڑی پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث کیا چیز ہوگی؟ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے 70 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں، 70 سال میں سے 40-45 سال شریف زرداری مافیا آپ کی حکومت رہی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت رہی ہے، جن کے آپ ساتھ ایک پیج پر ہیں اس وقت، جو آپ کو سیاست میں لائے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ سارا انہوں نے اپنے خلاف گول کیا ہے، آج جو پریس کانفرنس کی ہے وہ کہتے ہیں 70 سالوں سے یہی تماشا بار بار دیکھ رہے ہیں، منتخب حکومت کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہی آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، آپ نے جس طرح ساز باز کی ہے۔ دوسری طرف کیا نظریہ ضرورت صرف ڈکٹیٹر کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں ڈکٹیٹر کے لیے نظریہ ضرورت ہوتا ہے تو ہمیں آپ نے نظریہ ضرورت نہیں دینا، تو یہ تو زیادتی ہے۔ اگر آپ ڈکٹیٹر کو نظریہ ضرورت دیتے ہیں تو ہمارا بھی یہ جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کس سطح تک وہ نظریہ ضرورت مانگ رہے ہیں۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کا بینچ 4 ججز کو نہیں مان رہا، 3 ججز کا بینچ، یہ فیصلہ نہیں، ون مین شو ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ 3 ججز کے خلاف فیصلے پر سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہیے، یہ فیصلہ ہی ان ججز کے خلاف 4 چھیٹ ہونا چاہیے۔ جب سوال کیا گیا ان کے 3، آپ پہلے تو ان کی جمہوریت دیکھیں، 15-20 چینل ہیں وہاں پر لندن کے اندر، اور اپنے جو صحیح بغل بچے قسم کے 3 رپورٹر ہیں 3 ٹی وی چینلز کے، ان کو بلایا ہوا ہے، اور وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ سوال بھی نون لیگ کے جو نچلے لیول کے جو کارکن ہیں وہ سوال خوشامدی انداز کے اندر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ، چیف الیکشن کمشنر، پارلیمنٹ، یہ سارا چیف جسٹس بن گیا ہے، فل کورٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بنائے گی؟ 3 ججز پر اصرار کیوں؟ بھائی آپ اس کو بات کریں کہ یہ خلاف آئین فیصلہ ہے، کوئی مائی کا لال یہ بات کرے بھائی کہ یہ خلاف آئین فیصلہ ہے تو اس پر بات ہو، لیکن آپ 1 جج، 2 جج، 4 جج، 5 جج ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم ججز کا تحفظ کریں گے، ایسے ججز کا تحفظ کریں گے جو تو ادارے کا کیا کریں گے؟ قوم کو آپ کیا باتیں سنا رہے ہیں؟ قوم کو انہوں نے بتایا جی کہ جناب یہ بڑی زیادتی ہو گئی ہے، آپ انصاف پسند نہیں ہیں۔ اب پھر انہوں نے یہ ایک تو دھمکی دی ہے کہ $500 کا ڈالر ہو سکتا ہے، سبزی 500 کی کلو ہو سکتی ہے، فلاں بھی، اور اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس فیصلے پر ہوگی، یعنی مہنگائی کرنی ہے ہم نے، اور اس کا ملبہ ہم نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ڈالنا ہے۔ بھئی آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کر دیں، اس کے بعد مہنگائی ہو تو پھر آپ ذمہ داری ڈالیں، کیونکہ آپ نے فیصلہ ماننا نہیں ہے، اور ملزموں کا گروہ اس وقت موسٹلی حکومت میں ہے، اور اس وجہ سے اب اس پر آپ ڈالیں گے۔ الیکشن کروائیں، غیر یقینی جو ہے وہ صورتحال ختم ہو، سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہو، اور اس کے بعد آپ جو ہے مہنگائی نہیں ہوگی بلکہ مہنگائی میں کمی ہوگی۔ چونکہ آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا، اگر نہیں کریں گے تو پھر مہنگائی ہوگی، تو میاں صاحب آپ اور آپ کی تمام ٹیم پر جو آپ کا ٹولہ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ ذمہ داری مت اٹھائیے۔ دوسری طرف جو ہے ایک بات اور آپ سمجھ لیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے بڑا عام پیغام دیا طاقتور حلقوں کو کہ بہت ہو گیا ہے، اور یہ جو سارا معاملہ ہے پچھلے 75 سالوں سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، سول حکومتیں ہوتی ہے تو پھر بھی رونا رویا جاتا ہے، اور ہوتا بھی ہے پریکٹیکلی کہ اسٹیبلشمنٹ سارے معاملات کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب اگر حکومت میں آتا ہوں تو ایک نیا معاہدہ عمرانی ہونا چاہیے۔ یہ معاہدہ عمرانی سے مراد عمران خان کا معاہدہ نہیں ہے بلکہ سوشل پیکٹ، جس کا بات یونانی دور کے اندر جو سیاسیات کے طالب علم ہے وہ سمجھتے ہیں، جو کرتے تھے، اور وہ نیا معاہدہ عمرانی کے اندر جو فوج ہے اس کا رول صرف سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ہوگا، اور سیاست کے اندر ان کو
माइनस करना है। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर पैगाम दिया है। अब उसके बाद तो इमरान खान का आना और भी मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि बस बहुत हो गया है, ये अब जो है अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। और ये इस मामले के अंदर ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। अब दूसरी तरफ जो है, जो तफसीली उन्होंने गुफ्तगू की है, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो क्या अकेला फारग होगा, ये किसी ने सवाल भेजा था। तो अब मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ जो है वो अकेला फारग नहीं होगा। जब तो इन्हें अदालत लगेगी, कार्रवाई होगी, उनको मौका दिया जाएगा जस्टिफिकेशन देने का, ट्रायल होगा, और उसके बाद उनकी अगर वो फैसले पर अमल नहीं करते तो न्यायालय यकीनी है। अगर उनकी न्यायालय होती है तो वो अकेले नहीं जाएंगे, बल्कि बिलावल जरदारी समेत तमाम इत्तेहादियों को लेकर जाएंगे। क्योंकि जो गवर्नमेंट की तारीफ है उसके अंदर वजीर आजम और उसकी तमाम काबीना भी शामिल है। तो आसिफ जरदारी के लिए भी ये उतना ही बड़ा टास्क है और उसके लिए परेशानी का बायस है। और आप उसकी थोड़ी सी जो तलियां हैं वो थोड़ी सी हिलेंगी कि आप जो गेम कर रहे हैं और बड़े खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, तो सारे आप जो है वो शहीद नहीं बन रहे, बल्कि अवाम देख रही है। आप इलेक्शन से भाग रहे हो तो इसलिए इज्जत तो नहीं बन रही, बल्कि उल्टा बेइज्जती हो रही है आपकी। तो अब ये बिलावल जरदारी के इस्तीफे तक मामला पहुंच चुका है और इसके अंदर एक बड़ा अहम फैसला है। और वो आपको बता दूं कि ये मुस्तफा एम्पेक्स एक फैसला है जिसके तहत गवर्नमेंट की तारीफ जब की गई तो कहा गया कि वजीर आजम जो है, वफाकी हुकूमत सिर्फ वजीर आजम पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि पूरी काबीना पर मुश्तमिल होती है। और काबीना में दीगर जमातों के चूंकि रहनुमा इस वक्त मौजूद है, तो बिलावल जरदारी, ANP, फजल रहमान टोला और MQM सारे जो है इसकी जद में आएंगे और ये हुकूमत का खात्मा होगा। सिर्फ वजीर आजम का ये खात्मा नहीं है, चूंकि इसके अंदर वो तो मामला था, सिर्फ यूसुफ रिजा गिलानी को हुक्म दिया गया था कि आप खत लिखें, इसलिए एक बंदा नायल हुआ था, उसने अमल दरामद नहीं किया। लेकिन यहां पर चूंकि मुख्तलिफ महकमों को ऑर्डर जारी किया गया कि भाई फौज ने फौज देनी है, डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंस मुहैया करना है, पुलिस वालों ने पुलिस देनी है, जो भी इलेक्शन कमीशन की जरूरियात होंगी इलेक्शन के लिए वो आपने पूरी करनी है। तो अगर वफाकी हुकूमत खुद अमल दरामद के अंदर रुकावट पैदा करती है तो यहां सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं जाएगा, बिलावल समेत फजल रहमान सारा जो टोला है वो इसके अंदर नायल होगा। और ये मत समझिए कि चीफ जस्टिस बंदयाल जो है वो इसके अंदर जो है वो दबाव में आएंगे, बल्कि वो दबाव में नहीं आएंगे, वो आप देख चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब एक की बजाय 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन सकती हैं। मियां साहब जो है उनका ये पुराना तरीका वारदात है और कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहमियत का अमल कहा जा रहा है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।